وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی آرمی چیف کے ہمراہ اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے بلند درجات کے لیے دعائیں، معرکہ حق کے دوران شہید عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی شہید اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر گئے، والد اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا ہم شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے، بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے، پوری قوم اپنے سپاہیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان کی بھارت کے خلاف شاندار فتح، ملک بھر میں یوم تشکر، پوری قوم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پی ایم ہاؤس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں ہوگی، وزیر اعظم مہمان خصوصی ہوں گے، مسلح افواج کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ ملک بھر میں یوم تشکر کی تقریبات، پاک وطن کے لیے جان کی قربانی دینے والے شہداء کو سلام عقیدت، مزار قائد پر تقریب، گورنر اور کور کمانڈر کراچی نے حاضری دی، کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا، مظفر آباد میں یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے، طلباء کی بڑی ریلی، کشمیر کی آزادی کے نعرے، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا، نشان حیدر کا اعلیٰ ترین اعزاز پانے والے پاک فوج کے شہداء کے مزارات پر پروقار تقریبات، پھول رکھے گئے، چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں سبز ہلالی پرچم لہرایا، مریم نواز کی شاندار فتح پر قوم کو مبارکباد، گورنر خیبر پختونخوا نے پشاور میں قومی پرچم سربلند کیا۔ معرکہ حق میں تاریخی کامیابی پر پشاور میں ریلی، سیاسی رہنماؤں، سول اور عسکری حکام کی شرکت، اقلیتی برادری بھی پیش شہداء کے لواحقین اور اے پی ایس کے بچوں کی بھی شرکت، پاک فوج کو زبردست خراج تحسین، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، پاک بھارت جنگ بندی سمیت علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے تعمیری کردار کو سراہا، وزیر داخلہ کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے گفتگو، کہا دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے، امریکی صدر نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی، نیٹلی بیکر کا کہنا تھا کہ امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف پالیسی پر اہم اجلاس، برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کسٹمز ڈیوٹی زیادہ سے زیادہ 15% تک محدود کرنے کا فیصلہ، شہباز شریف کی اضافی کسٹمز اور ریگولیٹری ڈیوٹی آئندہ 4 سے 5 سال میں مکمل طور پر ختم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قیادت میں پاکستانی وفد کی تاتارستان میں قازان فورم میں شرکت، عبدالعلیم خان کا کثیر الجہتی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کی ضرورت پر زور، کہا ثقافت کے لحاظ سے پاکستان تاریخی ورثے کا حامل ہے، روس اور وسط ایشیائی ریاستوں سے ثقافتی تبادلے خوشائن قرار، کلچرل تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ گورنر سندھ کا 9 مئی کو بیرونی سازش کے شکار پی ٹی آئی کارکنان کے لیے عام معافی کا مطالبہ، کہا خوشی کے موقع پر ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ غزہ پر ہماری توجہ ہے، اس کا خیال رکھیں گے، برطانیہ اور چین کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر اتفاق ہو گیا، دیگر ملکوں کو جلد ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کی دعوت دی جائے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ابوظہبی میں میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ میں سرمایہ کاری $10,000 ارب سے $13,000 ارب تک لائیں گے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کا عندیہ۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیل نے جبالیہ کیمپ میں طبی مرکز پر میزائل داغ دیے، اسپتال کی عمارت زمیں بوس، بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کے حملوں میں ایک دن میں 143 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔
اور ملک کے بیشتر علاقوں میں غضب کی گرمی، لاہور میں پارہ 42 تک جا پہنچا، 44 محسوس ہونے لگا۔ کراچی میں گرمی بڑھ گئی، ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور برقرار۔ پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جدید حکمت عملی، بہادر قیادت اور جذبہ شہادت سے لبریز قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ شہداء کے لواحقین عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کہا۔ معرکہ بنیان مرصوص میں تاریخی فتح پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ عوام اور پاک فوج مشکل گھڑی میں متحد ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے لاپتہ افراد کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ بھارت نے پہلگام حملے کو جواز بنا کر 2000 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نامعلوم قبریں سامنے آئی۔ بھارت تحقیقات سے بھاگ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی بریفنگ۔ نئے بجٹ کے لیے آئی ایم ایف سے ٹیکس تجاویز پر مشاورت جاری۔ گاڑیوں اور پرزہ پر ٹیکسز میں کمی کی تجویز۔ برآمدات میں $5 ارب تک اضافے کے لیے صنعتی خام مال پر ٹیکس میں کمی متوقع۔ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی 1 جولائی سے شروع ہوگی۔ آئی ایم ایف کا ریونیو میں اضافے کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانے پر زور۔ دنیا پاکستان کے معاشی استحکام سے مطمئن، سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائند ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک مارکیٹ میں گرین سکوک بانڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ صدر ٹرمپ کی تجارت بڑھانے کی خواہش، پاکستان نے امریکہ کو زیرو ٹیرف کی تجویز دے دی۔ پاکستان منتخب لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ دو طرفہ معاہدے کا خواہشمند، متعدد شعبوں میں تجارتی حجم میں اضافے کا بھی خواہاں۔ امریکی صدر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے $1400 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے پر اماراتی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکنالوجی فریم ورک ایگریمنٹ سمیت متعدد معاہدوں پر دستخط۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیل نے جبالیہ کیمپ میں طبی مرکز پر میزائل داغ دیے، اسپتال کی عمارت زمیں بوس، بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں ایک دن میں 143 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کوہستان میں 40 ارب کا میگا کرپشن اسکینڈل، محکمہ خزانہ نے 10 افسران معطل کر دیے۔ گریڈ 18 کا 1 اور گریڈ 17 کے 3 افسران شامل۔ CNW نے 7 اور اکاؤنٹنٹ جنرل آفس نے 2 ملازمین معطل کیے، تعداد 19 ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت $252.63 پر برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $2 فی لیٹر کمی، نئی قیمت $254.64 فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں $5.04 فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غضب کی گرمی، لاہور میں پارہ آج 43 تک جائے گا۔ گرمی کی شدت مزید بڑھنے کی پیشگوئی، کراچی میں گرمی بڑھ گئی، ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ شہر کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 تا 6 ڈگری زیادہ رہے گا۔ سندھ و بلوچستان کے بیشتر شہروں میں گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ PSL 10 کا میلہ پھر سجنے میں ایک روز باقی، کل کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ٹاکرا راولپنڈی میں ہوگا۔ جیمی نیشم اور ٹائمل ملز بھی اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے 5 غیر ملکی کھلاڑی مکمل کر لیے۔ شاکب الحسن بھی PSL کا حصہ لاہور قلندرز کی نمائندگی کریں گے۔ بارسلونا نے 28ویں بار لا لیگا کا ٹائٹل جیت لیا۔ اہم میچ میں بارسلونا نے اسپینول کو 2-0 سے شکست دے دی۔ اسٹار فٹ بالر لامین یمل کا شاندار گول، اسپینش فٹ بال کا ٹائٹل جیتنے پر بارسلونا میں رات بھر جشن کا سما رہا۔ جیسمین پاولینی پہلی بار اٹالین اوپن کا ٹائٹل جیتنے سے ایک قدم دور، سیمی فائنل میں پیٹر اسٹرنس کو ہرا دیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں امریکہ کی کوکو گوف نے چین کی زینگ کنوین کو سخت مقابلے کے بعد ڈھیر کیا۔ مینز ایونٹ میں یانک سنر نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔
اور پیسوں کی دوڑ میں کرسٹیانو رونالڈو نے تمام ایتھلیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فوربس نے 2025 میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ایتھلیٹس کی فہرست جاری کر دی۔ پرتگالی فٹ بالر مسلسل تیسرے سال سر فہرست، 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کمائے۔ باسکٹ بال پلیئر اسٹیفن کری کا دوسرا، باکسر ٹائسن فیوری کا تیسرا نمبر، امریکی فٹ بالر ڈیک پریسکاٹ چوتھے اور لیونل میسی 5ویں نمبر پر موجود۔